اور وہ حدیث قدسی صحیح مسلم میں موجود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جب ایسی حدیث ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بات قرآن مجید میں موجود نہ ہو، وہ بات اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. محدثین کے نزدیک اس حدیث کا ایک بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. تو حدیث قدسی سنانے لگا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. پھر دیکھیے گا نماز میں انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ جواب بھی دیتا ہے. بندے کو ایمان رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر. اس حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اس صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس وقت اللہ کہتا ہے جواب میں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اب یہ بندے کو اللہ کا یہ جملہ سنائی دے یا نہ سنائی دے، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے نماز میں تو میں آگے سے کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں آگے سے کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. دیکھیے گا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ جواب میں کس طرح کیا کہتا کیا ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. دیکھیے آپ نے یہ جملہ بولا، اللہ نے آگے کیا کہا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، تو یہاں اس کے جواب میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں ہے صحیح مسلم کی روایت میں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی کہ وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایک روایت میں ہے فوّض عبدی، اس بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے. یہ کہنے کے بعد پھر جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں اور یوں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. اس جملے کو بڑے غور سے سمجھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا معنی ہے کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے ایک ایک لمحہ اللہ کی بات مان کر چلنا. یہ عبادت بندگی 24 گھنٹے ہر لمحہ اللہ کی بات مان کر چلنا، یہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں. پھر وہ اللہ کی بات مان کر چلے تب ایاک نعبد کہنا درست ہوگا. اور ایاک نعبد کہہ کر مانے کسی اور کی، ایاک نعبد درست نہیں بولا اس نے. وہ تب ہے جبکہ اس کی 24 گھنٹے زندگی کے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اللہ ہی سے مدد مانگے، پھر اللہ کے علاوہ سے کسی سے مدد نہ مانگے. جب اللہ سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم تیری بات مان کر چلیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. جب نماز میں بندہ یوں کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس حدیث قدسی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اللہ آگے سے کہتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ آدھا میرا ہے آدھا میرے بندے کے درمیان، یہ معاہدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اب یہ معاملہ ہے. اس نے کہا میں تیری ہی عبادت کروں گا، بس کسی اور کی بات نہیں مانوں گا. اور ایاک نستعین، میں خاص تجھی سے مدد مانگوں گا، اب کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا. رازق اللہ کو سمجھوں گا. ایسی صورت میں اللہ کہتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان اب یہ معاملہ ہے. پھر بندہ آگے کیا مانگتا ہے دیکھیے گا. اللہ سے ہم کلام کیسے ہوتا ہے بندہ نماز میں. یہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری عبادت کروں گا، تجھی سے مانگوں گا. اور اس کے بعد بندہ مانگتا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے نماز میں اللہ سے مانگتا کیا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر ہمارے طلباء کی طرح قیامت کے دن یہ نہیں کرے گا، طلباء میں سے کسی کی ہم پکڑ کرتے نا کسی معاملے میں، وہ آگے سے کہتے استاد جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جامعہ کا اصول ہے، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، چلو استاد بھی کہتے چلو پھر ٹھیک ہے آئندہ خیال کرنا۔ قیامت کے دن یہ نہیں بندہ کہہ سکے گا مجھے نہیں پتا تھا سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو ہر روز 5 نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اپنے منہ سے نکالتا تھا کہ مجھے پتا ہے سیدھا راستہ کیا ہے۔ قیامت میں یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے مانگا تو تھا تو نے دکھایا ہی نہیں۔ بندہ کہتا ہے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، پھر اپنے منہ سے نکالتا ہے سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ بندہ نہیں کہہ سکے گا مجھے پتہ ہی نہیں تھا سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے، یہ تو ہر روز نماز میں منہ سے نکالتا تھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہاں مفسرین نے لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر نقل کرتے ہوئے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ غیر المغضوب سے مراد یہودی، ولا الضالین سے مراد نصارہ۔ معلوم ہوا یہ بندہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گا، اسے خود پتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ نے آگے پھر پورا قرآن مجید نازل کیا اور اس کو بتایا کہ کن پر اللہ نے انعام نازل کیا اور کن سے اللہ ناراض ہوا۔ پورے قرآن حکیم کے اندر سب کچھ یہی موجود، سب کچھ یہی موجود۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ یہ قرآن خود اپنے ایک جملے کی تفسیر دوسری جگہ کر دیتا ہے۔ بہت سے مقامات میں ایسا ہوا قرآن مجید میں کہ ایک آیت میں اجمال ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ دوسری جگہ اس کی تفصیل کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ اللہ کن لوگوں پر انعام کرتا ہے اور کن پر کیا، اور وہ آیت ہے جو اس آیت کی تفسیر کر رہی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے بڑا کھول کر اس آیت میں بتایا کہ کن لوگوں پر اللہ انعام نازل کرتا رہا اور کرے گا۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن میں شمار ہوگا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ لوگ من یطع اللہ والرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن شمار ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایسا اللہ نے کھول کر رکھ دیا، وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے تھے، بے چون و چرا۔ والشہداء، اور اللہ نے شہداء پر انعام کیا، والصالحین، اور نیک لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ لہذا اب صراط الذین انعمت علیہم بھی سمجھ میں آ گیا کہ کن لوگوں کا راستہ۔ تو صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں پوری بات کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ آگے سے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب مالک یوم الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔
دیکھیے گا نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں. سمجھے کہ معراج کے موقع پر اللہ ہم کلام ہوا تھا اپنے نبی سے، اور یہ بندہ ہر نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اس حدیث قدسی کے مطابق یہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اب معاملہ ہے کہ اس نے صرف میری عبادت کرنی ہے اور یہ مجھ سے مدد مانگے گا اور میں اس کو دوں گا. اور پھر جب بندہ آگے یوں پڑھتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور گمراہ ہوئے، مجھے وہ سیدھا راستہ دکھا. اس کے بعد اس حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے بندے نے جو مانگا میں اس کو دیتا ہوں، اور آئندہ بھی جو مانگے گا میں اس کو دیتا رہوں گا، کیونکہ اس نے کہا میں تجھی سے مدد مانگوں گا، لہٰذا آئندہ جب بندہ مانگے گا پھر بھی میں اس کو دوں گا. دیکھیے اللہ، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ اس کا جواب دیتا ہے، حدیث قدسی سے ثابت. اس بندے نے ہدایت مانگی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ نے پھر کیا سیدھا راستہ دکھایا. اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ انسان سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کرتا ہے. اس کی تلاوت کیجیے گا شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. تھوڑا سا غور کیجیے گا، ابھی اس نے کیا مانگا اللہ سے، ابھی ہدایت مانگی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے سیدھے رستے کی. اللہ نے آگے پورا قرآن نازل کر دیا اس کی ہدایت کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ انسان اس قرآن حکیم کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے اور یقین رکھے کہ اس نے سیدھا رستہ پا لیا اور وہ صراط مستقیم پر ہے. اب اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، اس کے بعد یہ انسان قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے نماز میں، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر یہ انسان رکوع میں چلا جاتا ہے، اور رکوع میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے. اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ اس وقت کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فلسفہ نماز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کی حکمت کہ رکوع میں کہتا ہے بندہ سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیحات پڑھنا سنت، اور اگر عدل بدل بھی ہو جائیں، رکوع میں کہہ دیا سبحان ربی الاعلی اور سجدے میں کہہ دیا سبحان ربی العظیم، تو نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ یہ کہ جب رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم کہے، اور جب سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلی کہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں وہاں پہ کہ دراصل یہ جب انسان کسی کے آگے جھک جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے، یہ ذلت کی حالت ہوتی ہے. جب کوئی انسان کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی ذلت کی حالت ہوتی ہے. اور ذلت کی جو ضد ہے نا، اپوزٹ اس کا الٹ، وہ ہے عظمت. ذلت کی ضد عظمت. تو یہ انسان جب رکوع میں جاتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے آپ کو ایک ذلت کی حالت میں لے جاتا ہے، جھک گیا نا اللہ کے سامنے. اب ذلت کی ضد ہے عظمت، تو رکوع میں جا کر عظمت کا اقرار کرتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا پاک ہے جو عظمت والا ہے. اب دیکھیے گا اس میں حکمت بڑی عجیب کہ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم،
اور پھر فرمایا حضرت علامہ نے وہاں آخر میں کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اپنی بلند ترین چیز پیشانی کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، زمین پر ٹیک دیتا ہے۔ پستی کی انتہائی حالت ہے، پستی کہ اپنی اونچی ترین بلند ترین چیز کو انسان پیشانی کو زمین پر نیچے ٹیک دیتا ہے، تو یہ انتہائی پستی میں چلا جاتا ہے۔ اور پستی کی جو ضد ہے اوپر الٹ، اس کا اپوزٹ وہ ہے بلندی، پستی کی ضد بلندی۔ تو یہ پستی کی حالت میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میری ذات پاک ہے جو بہت بلند ہے۔ تو بڑا غور کیجئے گا نماز کے اندر، جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ ذلت کی حالت ہوتی ہے، اس میں یہ عظمت کا اقرار کرتا ہے، اور جب یہ بندہ پستی کی حالت سجدے میں جاتا ہے تو یہ بندہ اللہ کی بلندی بیان کرتا ہے۔ اور پھر جب رکوع سے اٹھتا ہے نا، اس وقت کے آپ جملے ذرا غور سے سنیں، اس کا ترجمہ ذہن میں لائیں۔ دیکھیں بندہ ہم کلام کیسے ہوتا ہے اللہ سے۔ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے نا تو یوں کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں نا تو آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، ہر بندہ بولتا ہے نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ نے سن لیا اس بندے کی بات کو جس نے اس کی تعریف کی۔ میں نے ترجمہ کیا، ماشاءاللہ اتنے علماء موجود، سب کو معلوم، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمیدہ، اس شخص کی بات کو جس نے اس کی تعریف کی۔ آپ اس کے ترجمے پہ ذرا جائیے گا، یہ بندہ جو لفظ بول رہا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ جملہ اللہ کو بولنا چاہیے بندے کو بولنا چاہیے؟ سوچیے گا تھوڑا سا، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا جس اس بندے کی تعریف کو جس نے اس کی تعریف کی، یہ جملہ کس کو بولنا چاہیے تھا؟ اگر جملے کے ترجمہ غور کریں تو کس کو بولنا چاہیے تھا؟ اللہ کو۔ ابھی اللہ نے سن لیا اس بندے کی تعریف کو جس نے اس کی تعریف کی، لیکن وہ اللہ اس جملے کو بندے کی زبان سے نکلوا رہا، بندے کی زبان سے نکلوا رہا۔ اب ذرا غور کریں، امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، پیچھے مقتدی پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ امام کہتا ہے اور امام کے منہ سے اللہ وہ جملہ نکلواتا ہے جو اللہ نے بولنا تھا۔ دیکھیں کیسے ہم کلامی کرتا ہے نماز کے اندر۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا اس بندے کی تعریف کو جس نے تعریف کی، اور پھر مقتدی آگے سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے، تیرا شکر ہے تو نے ہم نے ہماری بات سن لی۔ اور اس پر وہ شکر کے طور پر سجدے میں چلا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ایک رکعت پوری ہو گئی، پھر تشہد میں بیٹھتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، بڑے ادب سے بیٹھتا ہے، اور بڑے ادب سے بیٹھ کر پتہ تشہد میں کیا کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، اے اللہ میں زبان سے جو کچھ بولتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، یہ تسبیحات کرتا ہوں، یہ بھی سورہ فاتحہ پڑھی، یہ قرآن مجید پڑھا، التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، بدنی عبادتیں بھی اے اللہ تیرے لیے، والطیبات، اور جو مالی عبادتیں کرتا ہوں اے اللہ وہ بھی تیرے لیے۔ دیکھیے گا تحیات میں کہتا کیا ہے، اور پھر بندہ جب تحیات میں بیٹھ کر یوں کہتا تحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بندہ کہتا کیوں ہے؟ دراصل سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور بتایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ بندہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہے،
یوں کہتا تحیات میں بیٹھ کر، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تحیات مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ بندہ درود شریف پڑھتا ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ تو اس وقت صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جامع ترمذی کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، صحیح مسلم میں موجود یہ والی حدیث، کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، یہ صلاۃ کیسے بھیجیں، کیونکہ صلاۃ کا معنی دعا، ہم آپ پر یہ دعا کیسے بھیجیں، صلاۃ کیسے بھیجیں، سلام کیسے معلوم تھا؟ وہ یہ تشہد میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچا کہ یہ نماز کے آخر میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں ہر نماز میں۔ یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں سلام تو معلوم ہے، یہ صلاۃ ہم کیسے بھیجیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح صلاۃ بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کے یہ خود کلمات سکھائے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ یہ ہے اس درود شریف کی اہمیت جو بندہ نماز میں پڑھتا ہے، یہ کلمات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اس سے زیادہ مستند اور کلمات کون سے ہوں گے؟ اور پھر اس کے بعد بندہ دعا مانگتا ہے، ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کوئی بھی مسنون دعا مانگ سکتے ہیں، قرآن مجید کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پابندی سے پڑھنے والا بنا دے۔ اب تو آج تو پڑھی ہے میں نے، آئندہ بھی پابندی سے پڑھنے والا بنا دے۔ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعائیں بھی قبول فرما۔ اور پتہ ہے کیا دعا مانگتا ہے آگے؟ ہر نماز میں بندہ دعا مانگتا ہے، ہاں کاش کہ ہر نمازی کو نماز کا ترجمہ آ جائے، تب اس کو پتہ چلے میں کرتا کیا ہوں، کہتا کیا ہوں۔ آگے کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما جب حساب کا دن ہونے لگے گا۔ بہت سے نوجوان کبھی کبھی سوال کرتے، کہتے ہیں مولانا کیا ہم زندگی میں بھی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد تو سارے ہی کرتے ہیں نا، کیا ہم زندگی میں بھی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب عرض کر دیا کرتا ہوں کہ آپ تو ہر نماز میں اپنے زندہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ دیکھیے گا اللہ نے انسان کو سمجھایا اپنے لیے بھی مغفرت مانگو، ماں باپ کے لیے بھی مغفرت مانگو، تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگو۔ اور اس طرح بندہ نماز کے اندر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے بندہ نماز پڑھتا ہے تو کرتا کیا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پھر جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، وہی جی چیزیں اللہ اکبر کہنے سے پہلے اس کے لیے حرام ہو گئی تھی ساری حلال ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نماز کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ نماز معراج کا ایک تحفہ ہے، اور مومن کی بھی نماز میں معراج کی کیفیت ہوتی ہے۔ جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے رب سے ہم کلامی کی ایک بڑی سعادت حاصل کی تھی، یہ مومن بندہ تو ہر نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کاش اس نماز کا مطلب سمجھ میں آ جائے، کرتے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمارے نئی نسلوں کو بھی اللہ پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔